الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب شب معراج کا اہتمام کیوں نہ ہو، اس پر کچھ روشنی ڈال کر میں اپنے آپ کو مشرف کروں. اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہی امید بہی یقین کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جس دعا اور جس پکار کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اگر درود شریف نہ پڑھیں تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے. تو ابھی مسلسل دعا ہوگی، پکار ہوگی، لہٰذا اس کی قبولیت کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بتمام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. اور اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے تو معراج کے حوالے سے ایک پورا قصیدہ ہی لکھ ڈالا، جس کو قصیدہ معراجیہ کے نام سے جانتے ہیں. اور اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی معراج پہ کتنی گہری نظر ہے، قصیدہ معراجیہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو جائے. انشاءاللہ شب معراج کو کچھ محفل رکھیں گے تو قصیدہ معراجیہ پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ابھی سب سے پہلی بات، شب معراج اپنا شہر کہلاتا ہے پڑھے لکھوں کا شہر، مسجد اور مناروں کا شہر کہلاتا ہے. لیکن تعجب کی بات، جہاں علم ہوتا ہے وہاں پہ ایسی بات. شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائی. بہت ساری شبیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا. شب قدر ہے، شب جمعہ ہے، شب ولادت ہے، شب برات ہے، اور شب معراج بھی ہے. معراج کی رات 27 رجب، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر صراحتاً حدیث پیش کریں گے انشاءاللہ. ابھی یہ کہ شب معراج کا اہتمام کیوں نہ ہو، بس خالی ایک یا دو دلیل، اس کے بعد آگے گفتگو، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بتمام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لانے والے. کون صحیح کون غلط فیصلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کر دیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے، رب کی بارگاہ میں دعائیہ کلمہ عرض کرتے، مولا سورہ مائدہ آیت نمبر 114 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے مولا آسمان سے دسترخوان کو اتار دے. آسمان سے کس کو اتار دے؟
معلوم یہ ہوا آسمان سے چیزیں اترتی ہیں، تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے مولا آسمان سے دسترخوان کو اتار دے۔ ارے دسترخوان ایک جماعت شے ہے، جب وہ آسمان سے اتر جائے کوئی استحالہ لازم نہیں آتا ہے، تو محبوب اگر آسمان پہ چڑھ جائے تو اس میں کون سا محال لازم آتا ہے؟ تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اتار دے آسمان سے دسترخوان، اتار دے آسمان سے دسترخوان۔ اب دسترخوان جب اترا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے مولا آسمان سے دسترخوان آ رہا ہے، اب یہ دن اہمیت والا دن ہوگا، عظمت والا دن ہوگا۔ خود رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا قرآن کہتا ہے تقول لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے مولا یہ دسترخوان تو نے اتارا، یہ اتارنے کا جو دن ہوگا یہ ہمارے لیے اور ہم سے پہلے والوں کے لیے اور بعد والے سب کے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ دسترخوان اترے تو وہ دن عید کا دن ہو جائے۔ دسترخوان میں خالی جسمانی غذائیں مل رہی ہیں، جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ ارے شب معراج کو اللہ نے وہ تحفہ عطا فرمایا کہ بندہ اگر چاہے رب سے ہم کلام ہونا تو نماز میں کھڑا ہو جائے، رب سے مناجات کرتا ہوا نظر آئے۔ دسترخوان سے افضل ہے نماز، دسترخوان سے افضل نماز۔ دسترخوان والا دن آیا تو اس کا اہتمام ہوگا، عید کا دن ہو گیا۔ ارے معراج کو تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو ہے تحفہ عطا فرمایا، وہ تحفہ کہ جس کے بارے میں خود ایک حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا کان احدکم فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کیا کرتا ہے، اپنے رب سے بات کیا کرتا ہے۔ ارے بات کرنا معمولی بات نہیں ہے، مناجات کرنا معمولی بات نہیں ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دسترخوان اترا، وہ دن عید کا دن ہو گیا۔ تو جس رات اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا وہ دن بھی شب قدر کے برابر تو وہ دن ہو رات ہوگی، شب قدر نہیں تو کم سے کم شب قدر جیسی تو ہوگی، عظیمت والی تو ہوگی، شان والی تو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور یہ اچھا نماز ملی خوشی کی بات ہے کہ غم کی بات ہے؟ ارے زور سے بولو یار، ارے غم کی بات تو اللہ اللہ، وہ لوگ بھی خوشی مانتے ہیں جو لوگ میلاد مصطفیٰ کو خوشی نہیں مانتے، اس موقع پہ خوشی نہیں کرتے، وہ بھی نماز کو خوشی تسلیم کر رہا ہے۔ تو جب نماز خوشی کا موقع ہے، نعمت ہے، تو نعمت کا جو دن ہوتا ہے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے، تو وہ رات بھی کم سے کم عید نہیں تو چاند رات تو ہوگی، اس کا مقام تو ہوگا۔ ارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا۔ اور اچھا یہ سب باتیں خوشی کی ہیں کہ غم کی؟ اور خوشی کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب خوش ہوتے تو خوشی کے موقع پر کبھی عید کے موقع پہ 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، کبھی بقرعید کے موقع پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، تو کبھی ولادت کے موقع پہ حضور نے روزہ رکھا۔ کہاں شب معراج خوشی کا موقع تھا، اس لیے بندہ کھڑے ہو کر کم سے کم قضاء عمری پڑھ رہا ہے، اور دن جب ہو رہا ہے تو روزے کا اہتمام کر رہا ہے، اسی وجہ سے اہتمام کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کا شرف عطا فرمایا۔ انبیاء کی آقا علیہ السلام نے امامت کی ہے۔ نماز اقصی میں تھا یہ سر، نماز اقصی میں تھا یہ سر، واضح ہو معنی اول و آخر کہ سب بستہ کھڑے ہیں حاضر جو پہلے حکومت کر گئے تھے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کبھی اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں انبیاء طے کرے زانو ان کے حضور، انبیاء طے کرے زانو ان کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام انبیاء نے یہ اعلان کر دیا، ارے امت محمدیہ تم تو امت ہو، ہم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سید الانبیاء کے مقتدی ہیں۔
آقا علیہ السلام کے مقتدی ہیں اور یہ خوشی کا موقع ہے، تو جب اللہ تعالیٰ دسترخوان دے رہا ہے، وہ دن عید کا دن ہو رہا ہے، تو مصطفیٰ جب امامت کرے تو وہ دن اور وہ رات، اللہ اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت قریب بلایا ہے، بہت قریب۔ کتنا قریب بلایا ہے ان کو تو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم دنا فتدلا، میرا محبوب قریب ہوا، خوب قریب ہوا۔ کہا کتنا؟ کہا کان قاب قوسین او ادنی، کہا کمان کے دو قوس کے برابر۔ کہا نہیں برابر تو دوری ہو جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی بھی دوری مجھے گوارا نہیں ہے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہو گیا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور رب کی قربت بلا شبہ باعث مسرت و شادمانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قریب میں بلایا، اپنے قرب میں بلایا، تو دیوانوں نے کہا یہ رات کوئی معمولی رات نہ ہوگی، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے جلوے سے بھی مالا مال فرمایا، جلوے سے بھی مالا مال فرمایا۔ اس کے علاوہ معلوم یہ جمعہ کا دن، جمعہ کے دن کی بڑی شان اور بڑی فضیلت ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ان نعمتوں کی وجہ سے شب جمعہ، اچھا ایک بات بتائیے، شب قدر کی فضیلت کیوں بتائی گئی؟ کہا قرآن اترا ہے۔ کیا اترا ہے؟ قرآن اترا ہے۔ کس پہ؟ آقا علیہ السلام۔ تو کہا قرآن اترا ہے اس لیے بہت عظمت والی رات ہے وہ۔ تو کہا قرآن تو نہیں اترا ہے شب معراج میں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ محبوب خدا بہت ساری نعمتیں لے کر تشریف لائے ہیں۔ کہا کون کون سی نعمت؟ تو کہا نسائی شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے، تین بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے۔ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ کو دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، معلوم یہ ہوا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو آدمی کے انتقال کے بعد اس کے پیتیالے پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول اگر فرمایا ہے تو شب معراج فرمایا ہے۔ شب قدر کی شان اس لیے ہے کہ قرآن اترا ہے، تو شب معراج کا مقام اس لیے ہے کہ قرآن کے سورہ بقرہ کی آخری آیت اللہ نے اتاری۔ تو کہا سورہ بقرہ کی آخری اللہ نے عطا فرما دی، اور کہا اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تیسرا بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ کا جو امتی ہوگا کفر اور شرک نہ کرتا ہوگا اس کے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ تمام گناہوں کی معافی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج فرمایا ہے، اس لیے شب معراج کی شان تسلیم ہے، مسلم ہے، اور جو تسلیم نہیں کرتا ہے اس کو معلوم ہے ہم کو بخشش کا، بخشش سے کوئی مطلب نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر امت کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ یہی نہیں، شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، ہر چیز کو دیکھا۔ حضور نے جنت کو دیکھا، جنتیوں کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جہنمیوں کو دیکھا۔ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ جانتے ہیں کون ہے جنتی کون ہے جہنمی، سب معلوم ہے، حضور نے سب کو دیکھا۔ ایک حدیث دیکھیں، یہ حدیث پاک ابن ماجہ حدیث نمبر 2431 جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی علی باب الجنت مکتوبہ، حضور فرماتے میں نے اس رات جس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا۔ کس کے دروازے پر؟ جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا۔ کیا؟ خود حضور فرماتے اللہ تعالیٰ نے لکھا جنت کے دروازے پر الصدقۃ بعشر امثالھا، اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، ایک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرماتا ہے، ایک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
10 गुना अता फरमाता है। वल्कर्ज़ बिसमानियत अशर, लेकिन सदका करो 10 गुना मिल जाए। मौला फरमाता है और अगर कोई कर्ज देता है, किसी को कर्ज देता है, एक देता है, अल्लाह ताला 18 गुना ज्यादा अता फरमाता है। 18 गुना ज्यादा अता फरमाता है। हुजूर ने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा और फिर उसके बाद हुजूर ने कहा, या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल ये क्या मामला है, कर्ज को सदके से अफजल क्यों कहा गया? कर्ज को 18 और सदके को 10, आखिर इसकी वजह क्या? अरे मेरे मुस्तफा सब जानते हैं, फिर भी जिब्राइल से पूछ रहे हैं ये बताने के लिए कि अगर तुम ज्यादा इल्म वाले हो जाना तो इसका मतलब ये नहीं है कि अना में चूर हो जाओ। अरे कभी कभी अपने छोटों से पूछ लिया करो, ये भी तुम्हारे नबी की सुन्नत करीमा। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा ये बताने के वास्ते कि मालूम हो जाए कि छोटों से पूछ लेना, इससे कोई शान घटती नहीं है, बल्कि छोटों की शान बढ़ जाया करती, उनका हौसला बुलंद हो जाया करता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल क्या मामला है? सदका 10 गुना, 1 2 10 मिले और कर्ज 1 2 तो 18, आखिर इसकी वजह क्या है? तो हज़रत जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नस्साइल यसअलु व इंदहु माल वल मुस्तक़रिज़ु ला यस्तक़रिज़ु इल्ला मिन हाजा। हुज़ूर फरमाते हैं, हज़रत जिब्राइल ने अर्ज किया, हुज़ूर मांगने वाला जो सदक़े का सवाल करता है, कभी कभी उसके पास रहता है तब भी मांगता है, और कर्ज वही मांगता है जिसके पास कुछ नहीं हुआ, जिसके पास कुछ नहीं होता वो कर्ज मांगता है। तो मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नेमतों को देखा। अच्छा ये बताओ आप, आका अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि मेरी उम्मत के जो गरीब लोग हैं उनकी मदद हो, देखा कि नहीं? तो मालूम ये हुआ आका अलैहिस्सलाम मेराज की रात तशरीफ ले गए, वहां से आने के बाद उम्मत को बताया कि अगर कोई कर्ज में डूबा है उसकी मदद करो, तो मैं 1 करोगे, अल्लाह ताला 18 तुमको देगा। अब गरीबों की मदद हुई, नेमत है, खुशी की बात है कि गम? अरे जोर में बोलो यार, खुशी की बात है क्योंकि आका ने गरीबों का ख्याल फरमाया। हम गरीबों के आका पे, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ऐसे ही नहीं आला रहमा फरमा रहे हैं। इसके साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जन्नत के दरवाजे पर देखा और इसके साथ साथ जन्नतियों को भी देखा, सुभान अल्लाह, और जन्नतियों के साथ साथ उनके कदमों की आहट को भी सुना है, सुभान अल्लाह। अभी जन्नत में दाखिला कब होगा, मुस्तफा ने कब देखा है, मुस्तफा ने कब सुना है। अंदाजा लगाइए मुस्तफा की समाअत का, अंदाजा लगाइए मुस्तफा की बसारत, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों और देखने का और बसारत का कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कयामत के बाद होने वाला है वो भी देख रहे हैं, और जो कयामत के बाद होने वाला है वो भी सुन रहे हैं। अरे बाद वाला सुनना है, हम तो पहले वाले हैं, सुभान अल्लाह। हम तो पुकारे तो पहले पुकारे, हम यहाँ से पुकारे वो वहां सुने। मुस्तफा की समाअत पे आला तआला रहमत और रिज़वान की अजमत पर इसीलिए कुर्बान होने को जी चाहता है, सुभान अल्लाह जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, बुखारी शरीफ है, और बुखारी 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 का रट लगाने से बुखार तो आ जाता है, बुखारी नहीं आती है, समझे ना। बेइश्क़ मोहम्मद पढ़ाते हैं जो बुखारी, आता है बुखार, उनको आती नहीं बुखारी, समझे कि नहीं? देखे बुखारी शरीफ हदीस नंबर 11049, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं कि जब हुजूर मेराज से तशरीफ लाए तो हज़रत बिलाल से फरमाया। अच्छा, मेराज पे एतराज किन लोगों ने किया था? कुफारे मक्का ने किया था कि नहीं किया था? जोर से बोले यार, किसने किया था? कहा कुफारे मक्का ने वहां पर किया कि मेराज पे कैसे चले गए। अबू बकर ने कहा मेरे मुस्तफा ने फरमाया है तो ऐसा होकर रहा। अबू बकर ने कहा ऐसा हुआ है तो मालूम यह हुआ मेराज की अजमत को वही पहचानता है जो गुलाम मुस्तफा होता है। तो कहा इनकार करने वाले कुफारे मक्का थे, तो कहा शबे मेराज की अजमत के मुनकिर वही है जो कुफारे मक्का की औलाद तो नहीं है लेकिन उनकी नस्ल भी नहीं है, तो कम से कम उनके तरीके पे चल रहे हैं और शबे मेराज की अजमत को वही मानता है जो अबू बकर सिद्दीक का गुलाम हुआ करता है।
وہاں معراج پہ ان کو اعتراض ہوا، یہاں شب معراج پہ ان کو ہوا، ان ناہنجاروں کو، گدھوں کو، ان کو نالائقوں کو ہوا اعتراض جا کے۔ ارے کوئی استغفار کرے، توبہ کرے تو بلا شبہ اس کو روکنا چاہیے کہ ذہن دینا چاہیے کرو جا کے۔ لوگ جو ہے توبہ استغفار کرتے ہیں، کرنے دو بابا، کائے منع کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نادانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور معراج سے تشریف لائے، جب آئے تو آقا علیہ السلام نے بلال سے فرمایا، کسے فرمایا؟ حضرت بلال سے فرمایا یا بلال، اور وہ بھی جب آئے سویرے کا وقت تھا، فجر کی نماز کے وقت، حضور نے فرمایا اے بلال یہ بتاؤ حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، جب سے تم اسلام لائے کون سا ایسا عمل ہے جو تم کرتے ہو اس کی امید تم کو زیادہ ہے، تم کو زیادہ اس کی امید ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفْعًا عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، اے بلال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں جب جنت میں گیا، شب معراج جنت میں گیا، تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال غلام کی حیثیت سے پہلے جائیں گے۔ جب بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو بردستہ کہا جائیں نا، جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جائیں نا جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام۔ ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑ درو، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑ درو۔ اے بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے آگے سنی، تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس کی میں نے سنی ہے، سمعتو کا لفظ آیا ہے۔ اب دیکھو قیامت کے بعد حشر کا معاملہ، اس کے بعد بلال کا جانا، لیکن 14 صدی پہلے مصطفیٰ اس آہٹ کو سن رہے ہیں۔ کیوں سن رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے زمانے کو سمیٹ دیا ہے، تو کہا جیسے زمان سمٹ سکتا ہے ویسے مصطفیٰ کے لیے مکان بھی سمٹ سکتا ہے۔ تو حضرت بلال سے کہا بلال کیا بات ہے؟ میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی نعلین کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو کہا حضور ما عملت عملا ارجع عندي انی لم اتطهر طهورا في ساعات الليل وساعات النهار الا صليت بذلك الطهور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کوئی وضو کرتا ہوں، جب میں وضو بناتا ہوں، چاہے وہ رات کا وقت ہو چاہے دن کا وقت ہو، وضو بنانے کے بعد بس خالی 2 رکعت نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ کہاں نمازیں پڑھ لیتا ہوں؟ دیکھو یہ بہت بڑی نعمت مل گئی ہے کہ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ارے معراج کی رات وہ نمازیں ملی ہے کہ بندہ اگر اس کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا کرتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ ایسے ہی یہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آہٹ کو حضور نے سنا، جنتیوں کو بھی دیکھا، بولے سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ بھی کیوں ہم لوگ کہتے ہیں، اس میں بھی حدیث آئے گی معراج کی رات کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولتے رہے اور ایمان تازہ کرتے اور شب معراج کا اعلان کرتے رہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ بھی شب معراج کا اعلان ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ کہنا یہ بھی شب معراج کا اعلان ہے، بھی حدیث آ رہی ہے۔ دیکھیں آتے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 3679، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، خود بھی صحابی ہے، والد بھی صحابی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا رأیتنی دخلت الجنہ، میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا۔ کس نے دیکھا ہے؟ حضور نے۔ اور نبی کا خواب بھی خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انبیاء کا خواب یہ بھی وحی الہی خدا کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا۔ کہاں داخل ہوا؟ جنت میں داخل ہوا۔
فرماتے ہیں پھر میں فیضن انا بالرمیسا امرات ابی طلحہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک خاتون کے پاس اپنے کو پایا اور وہ خاتون کوئی اور نہیں ابو طلحہ کی بیوی ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ کس کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام رمیسہ، کنیت ام سلیم۔ تو کہا رمیسہ کے پاس دیکھا یہ وہی خاتون ہے جن کے گھر آقا علیہ السلام کبھی کبھی دوپہر کے وقت تشریف لے جاتے اور لے جانے کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے۔ خود ایک مرتبہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے گھر تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شملے کی چٹائی پر آرام فرما ہو گئے۔ مصطفیٰ کے بدن سے پسینہ نکل رہا تھا، اور یاد رکھو ہمارا پسینہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اور مصطفیٰ کا پسینہ اگر کسی کے بدن سے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک خوشبودار بنا دیتا ہے۔ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کے عرق مبارک کو شیشی میں جمع کیا تھا۔ حضور بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر نادان ہوتا تو کہتا ارے ہم تو ایسا ہی پھینکنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ام سلیم کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پسینہ اس لیے جمع کیا ہے تاکہ ہماری اولاد اور ہمارے بچوں کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے۔ ارے جس کے پسینے میں شفا ہو اس کی زبان میں کیوں نہ شفا ہو؟ ہمارا پسینہ تو کوئی نہیں جمع کرتا، مصطفیٰ کا جمع ہو رہا ہے۔ معلوم یہ وہ ہم امتی ہیں اس لیے نہیں جمع ہوتا ہے، مصطفیٰ نبی ہے اس لیے جمع ہو رہا ہے۔ جب پسینے کی برابری نہیں ہے تو ذات کی برابری کیسے ہو جائے؟ وصف میں برابری نہیں کر پائے، ذات میں کیسے برابری کر لیں گے؟ لیکن وصف اور ذات کا فرق وہی جانے گا جو عالم ہوگا، اور عالم وہی ہوتا ہے جو غلام مصطفیٰ غلام احمد رضا ہوا کرتا ہے، وہی عالم ہوتا ہے۔ عشق رسول جہاں نہیں ہے وہ عالم چاہے جتنا دعویٰ کرے، بتائے نا بے عشق محمد پڑھاتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں۔ ہاں جی، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے ابو طلحہ کی زوجہ کے پاس اپنے آپ کو دیکھا، اور میں نے ان کو دیکھا تو میں نے پھر اس کے بعد ایک آہٹ کو سنی، تو میں نے کہا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ جبرائیل نے کہا سرکار ھذا بلال، یہ آپ کے بلال ہے جو جنت میں چلے جا رہے ہیں، جنت میں چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ورائی تو قصرن فی فنائی ہی جاریہ، میں نے ایک شاندار محل کو دیکھا جس کے صحن میں ایک خاتون کھڑی تھی۔ کیا دیکھا میں نے؟ ایک شاندار محل کو دیکھا، حویلی کو دیکھا جس کے صحن میں ایک خاتون کھڑی ہوئی تھے۔ میں نے پوچھا، اور حضور کا پوچھنا بھی یاد کرانے کے لیے ہوتا ہے، جبرائیل تم بھی گواہ ہو جاؤ یہ محل کس کا ہے؟ اے جبرائیل تم بھی گواہ ہو جاؤ تو تم ہی بتاؤ کہ کس کا محل ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا سرکار یہ آپ کے خلیفہ دوم عمر کا محل ہے۔ کس کا محل ہے؟ عمر کا محل ہے۔ وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا داست صورت پہ لاکھوں سلام۔ ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام، اندازہ لگائے۔ حضور نے فرمایا اے عمر تمہارا وہ محل تھا، میں نے چاہا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اور دیکھو صحابہ کا ارمان کیا ہوتا تھا، جنت کا محل ہے، پھر بھی آقا فرماتے ہیں اے عمر فاردت ان ادخلہ فانظر الیہ فذکرت غیرتک، اے عمر میں سوچتا تھا، میں نے چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں، پھر میرے دل میں تمہاری غیرت کا خیال آیا۔ ابھی عمر گئے نہیں، میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ تو عمر زاروں قطار رونے لگے اور کہتے ہیں بے ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محل ہے، میرے ماں باپ بھی آپ کے نام پر قربان، آپ کے نام پر قربان۔ تو صحابہ کا یہی ارمان رہتا تھا کہ اگرچہ جنتی محل ہے لیکن مصطفیٰ داخل ہو جائے تو چراغاں ہوگا، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ عمر نے جو عقیدہ بتایا، جو محبت کا طریقہ بتایا، وہی تو بریلی کا تاجدار سمجھا رہا ہے۔
وہی تو بریلی کا تاجدار ہم غلاموں کا آقا سمجھا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, اس انعام کو دیکھا تو پکار اٹھے, اور جب نام رضا ہے تو سبحان اللہ نکلی جائے آپ. ہاں سب کو تو نام رضا کی دین ہے, الحمدللہ رضا پورا دی ہے, سبحان اللہ. جی اللہ تعالیٰ اس با مسمہ بنا دے. جی حالات فرماتے ہیں صدقے اس انعام کے, قربان اس اکرام کے, صدقے اس انعام کے, قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. آقا علیہ السلام نے جو ہے شب معراج کیا کیا نہیں دیکھا, ارے جنت کو دیکھا, جنت کے ساتھ ساتھ جنتیوں کو دیکھا. آقا علیہ السلام نے جنت میں جانے کا فارمولہ عطا فرمایا. اور آگے بڑھیں, وہ کوثر جس کی ہے سب کو ضرورت, جو کوثر جس کو سب کی ہے ضرورت. اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے یا الہی جب زبان باہر آئے پاس سے, صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ سنیں حدیث پاک دیکھیں, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 3360, جس کے راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انا اسیر فی الجنہ, میں جنت میں چل رہا تھا. میں جنت میں کیا ہے؟ چل رہا تھا. جہاں چاہیں جائیں, یہ تو مصطفیٰ کا ملک ہے. میں جنت میں چل رہا تھا, اذ عرض لی نہر, اچانک ایک دریا میرے سامنے آیا. دریا میرے سامنے آیا, اس کے دونوں کناروں میں موتیوں کے قبے بنے ہوئے تھے, گنبد بنے ہوئے تھے. کس کے بنے ہوئے تھے؟ زور سے بولو نا یار, کس کے گنبد؟ اگر یہ ہوتا تو کہتا فضول ہے, مٹی کا بھی بن سکتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیا بولتا؟ مٹی کا بھی بن سکتا تھا, موتیوں کا کیوں؟ تو کہا جائے گا نادان تیری ذات ہی فضول ہے, تیرا کلام ہی فضول ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جب جنت کی نہر میں میں نے قبہ بنوایا, گنبد بنوایا, موتی لگائے, فضول نہیں ہے. تو مصطفیٰ کا روضہ بھی تو جنت کا حصہ ہے, وہ بھی تو جنت کا حصہ ہے, وہ بھی تو جنت کا حصہ ہے. جب جنت میں گنبد بنا, موتی لگ گئے, فضول نہیں ہے. مصطفیٰ کے روضے میں لگایا تو کیسے فضول؟ کہا وہ بھی تو جنت کا حصہ ہے. کہا اور آگے بڑھو, کہا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, ارے مومن بندے کی جو قبر ہوتی ہے وہ بھی جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے. کہا مومن بندے کی قبر جنت کی کیاری, تو کہا جنت میں گنبد بنے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مومن کی قبر کے بازو میں اگر دیوار اٹھا کر گنبد بنا دیے تو کیا حرج ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن سمجھنے کے لیے بے عشق محمد پڑھاتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں. ہاں اسی لیے کہتے ہیں بار بار بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں آؤ. اب تو بریلی کے تاجدار پردہ فرما گئے, وہاں نہیں پہنچ پا رہے تو کم سے کم 24 اپریل کو ناسک پہنچ جاؤ. چوبیس اپریل کو وہاں پہنچ جاؤ, کہو ارے نبی رہے اعلیٰ حضرت آئے ہیں, میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو. معلوم ہو جائے گا کہ ولی کا چہرہ کیسا ہوتا ہے اور جلے ہوئے جلی کا چہرہ کیسا ہوتا ہے نا. یہ ولی اللہ کے ولی ہیں جو سوچو, اندازہ لگاؤ جب ان کے نبیرہ کو اللہ نے ایسا جمال عطا فرمایا تو اعلیٰ حضرت کا جمال کیسا رہا ہوگا. خانوادہ رضا کا چہرہ تو دیکھو, جو چہرہ دیکھے گا یہی کہے گا ولی وہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے, ولی وہ جسے دیکھو خدا یاد آئے. آقا فرماتے میں جنت کے اندر سیر کر رہا تھا, چل رہا تھا, اچانک میرے سامنے ایک دریا پیش آیا, جس دریا کے دونوں کنارے جو ہے موتیوں کے گنبد تھے. تو میں نے پوچھا ایک فرشتے سے, ما ھذا, یہ کون سا دریا ہے, یہ کون سا دریا ہے؟ وہ فرض کرتے ہیں ھذا الکوثر الذی اعطاکہ اللہ, ارے یہ کوثر ہے, یہ دریائے کوثر ہے جسے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. معلوم یہ ہوا کوثر وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے یا الہی جب زبان باہر آئے پیش سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو, ہے نا. اور یہ تو کوثر ہے یار,
ورنہ مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے جس کی 2 بوند کو ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ تو کہا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے داہنی طرف اپنے ہاتھ سے مارا، سبحان اللہ، ہاتھ سے مارا آقا علیہ السلام کو، فاستخرج مسکا، حضور نے مارا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مشک کی خوشبو کو پیدا فرما دی۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ آقا علیہ السلام نے مارا، مشک کی خوشبو نکلی، پھر ایک روشنی نکلی جو سدرۃ المنتہا تک پہنچی۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچی، فرأیت عندہا نورا عظیما، آقا علیہ السلام نے سر کو اٹھایا تو سدرۃ المنتہا میں بہت بڑا نور نظر آیا، بہت بڑا نور نظر آیا۔ ارے جہاں ہاتھ رکھتے ہیں وہاں سے روشنی نکلتی، بہت بڑا نکتہ دے رہا ہوں، جہاں ہاتھ رکھے وہاں سے روشنی نکل جائے، نور نکل جائے۔ کہا بابا یہ تو ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے، اولاد تو میرے نبی کی بلا شبہ اولاد ہی ہے، اور جہاں ہاتھ رکھے وہاں نور نکل جائے۔ صحابہ کے اوپر مصطفیٰ کا ہاتھ ہو گیا، اس لیے اللہ نے صحابہ کو بھی نوری مخلوق بنا دیا، ہے نا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا، آپ لوگ بول دیا کرو بھائی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ جی اس کے بعد یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے یار، امت کا بڑا خیال ہے، بہت زیادہ اپنی امت کا خیال ہے، اتنا خیال کہ پہلے سجدے میں یاد کر رہے ہیں امت کو۔ وہ امت جو کھڑے ہو کے سلام اور درود بھی نہیں پڑھ پا رہی، اس امت کو یاد کر رہا ہے، اس امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، کیجئے چرچا انہیں کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، ہے نا۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا کتنا خیال فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ، شب معراج کو یاد کر کے بولے یا حبیب اللہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4709، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یاد رکھو سب حدیث سے بات چل رہی، روایتوں میں آیا ایسا نہیں بتایا جا رہا ہے، روایتوں میں آیا ایسا نہیں بتایا جا رہا ہے، حدیث میں آیا ہے، اور حدیث نمبر یہ ہے، اس کتاب کی یہ حدیث ہے۔ ہم لوگ کا معاملہ ایسا ہی ہے، جو ہے تو پکا۔ جی بخاری شریف حدیث نمبر 4709، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا معراج کی رات مجھے مقام ایلیا میں لے جایا گیا۔ جب میں مقام ایلیا میں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد میرے سامنے 2 پیالے پیش کر دیے گئے، ایک پیالہ وہ تھا جو شراب سے بھرا ہوا تھا، ایک پیالہ وہ تھا جو دودھ سے بھرا ہوا تھا، دونوں پیش کیے گئے۔ حضور فرماتے فنظر الیہما فاخذ اللبن، آقا فرماتے میں نے دونوں کو دیکھا تو وہ پیالہ جس میں دودھ تھا میں نے اس کو لے لیا، دودھ کے پیالے کو لے لیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل نے برجستہ عرض کیا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت پر استحکام عطا فرمایا۔ کہا فطرت پہ استحکام کیوں؟ کہا اس لیے لوخست الخمر غوت امتک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شراب کے پیالے کو لے لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کے پیالے کو لیا ہے، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ امت کا کتنا خیال ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا مصطفیٰ کو جبرائیل کی نیت کا بھی پتا ہے، جبرائیل کا مقصد کیا ہے، پیالہ پیش کرنے کا مقصد کیا، مصطفیٰ وہ بھی جانتے۔ ایسے ہی ایک حجامہ ایک چیز ہے، حجامہ جانتے ہیں نا، حجامہ خراب خون نکلوانا، خراب خون نکلوانا، اس کی تاکید جتنے نبی ہیں سب نے کی، جتنے فرشتے سب نے حضور سے کی کہ اپنی امت سے کہیے کہ حجامہ کرایا کریں، حجامہ کرایا کریں۔ بخاری شریف کی اور ابن ماجہ کی بھی حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے میں جس کے پاس سے بھی گزرا
جس کے پاس سے بھی گزرا، چاہے وہ نبی ہو چاہے فرشتے ہو، سب نے یہی کہا علیک یا محمد بالحجامہ، اے محمد گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے کہہ دینا کہ حجامہ کو لازم پکڑ لیں، حجامہ کو لازم پکڑ لیں۔ حجامہ خراب خون نکلوانا، مطلب شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسم کو سلامت رکھنے کا فارمولہ بھی عطا فرمایا، جسم کو سلامت رکھنے کا فارمولہ عطا فرمایا۔ جب اتنی ساری باتیں ہیں تو شب معراج کو اہتمام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولے آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، تو اب آپ لوگ کم سے کم شب معراج کو ایک بیٹھک میں اپنا الحمدللہ ایک بچہ قرآن بھی سنائے گا، سبحان اللہ۔ آئیے تو کم سے کم 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آئیں گے نا انشاءاللہ؟ آئیے انشاءاللہ، آئیے شب معراج کو انشاءاللہ 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ بار بار میں نے حدیث سنائی ہے جی۔ اب آگے بڑھو، میں نے کہا سبحان اللہ، کہنا اس کی کیا شان ہے، یہ تحفہ بھی معراج کی رات ملا ہے، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3462، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم یہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، ارے معراج کی رات میری ملاقات ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ زور سے بولو نا بھائی، کس سے ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، معلوم یہ وہ معراج کی رات فیصلہ ہو گیا ہے کہ لفظ یا کو مصطفیٰ سے پکارا، مصطفیٰ کو لفظ یا سے پکارا جائے گا، شرک نہیں ہوگا۔ اگر اب کوئی کہے تو سمجھ لینا یہ بہت بڑا والا ہے، بہت بڑا والا ہے۔ کیا ہے وہ آپ سمجھیں، بہت بڑا والا ہے۔ کہا یا محمد اقرِ امتک منی السلام، اے محبوب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الانبیاء فرما رہے جب جانا تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کس کو کہنا؟ کون کہلا رہا ہے؟ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کو سلام کہلا رہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی امتی کو سلام کہلوائے تو کوئی خرابی نہیں ہے، اگر امتی نبی کو کہلوائے تو کیسے خرابی ہو جائے؟ حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے ہم کہلوائے تو کون سی خرابی، اور کہلوایا بھی کس سے؟ آقا سے، سبحان اللہ۔ کہا کہہ دینا اپنی امت کو میرا سلام۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اپنی امت سے کہہ دینا ان الجنت الطیبۃ التربہ وعذبۃ الماء، ارے جنت جو ہے اس کی مٹی بڑی پیاری ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور وہ بھی خالی پڑی ہے۔ اور اپنی امت سے کہنا وَإِنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ، اگر وہ خالی پڑی ہے، میدان ہے جنت کے اندر، اگر اس میں وہ لوگ درخت لگانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنی امت کو بتا دینا کہ سبحان اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے نام کا درخت جنت میں لگا دے گا۔ خالی سبحان اللہ پہ ایک درخت لگانا۔ آگے بڑھو، حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اگر الحمدللہ کہیں گے تو دوسرا درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہو تو درخت لگ جائے، سبحان اللہ کہا تو درخت لگ جائے۔ کہا آگے بڑھو، کہا لا الہ الا اللہ، کہا اللہ نے درخت اس کے نام کا لگا دیا۔ کہا اور آگے بڑھو، کہا اللہ اکبر، کہا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیا۔ تو چاروں کلمات معراج کی یاد ہے، سبحان اللہ، معراج کی یاد ہے۔ کہا جب چاروں کلمات شب معراج کی یاد ہے تو کہا جیسے کلمات یاد ہے ویسے رات بھی ہم کو یاد ہے، جس رات میں ہم کو یہ کلمے ملے ہیں وہ کلمہ بھی ہم کو یاد۔ اچھا بتائیے جس کے نام کا درخت لگے گا وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا؟ معلوم یہ ہوا یہ کلمہ بتا رہے ہیں کہ جو کہے گا جنتی ہو جائے گا۔ جس دن جنت کا فرمان مل رہا ہے بلا شبہ وہ دن تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، اور وہ رات شب قدر کے برابر ہوگی، شب قدر جیسی ہوگی، اس لیے شب معراج کا اہتمام بھی ہوگا۔ ایک بار بولے اور سبحان اللہ۔ اور آگے
आगे बढ़े। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नहीं, बाबा हुजूर ने अल्लाह को भी देखा। इसमें तो मेरा पूरा बयान हो गया। इन अंधों को कुछ नहीं नजर आया, मुस्तफा ने सबको देख लिया। अरे अल्लाह ताला को भी देखा। इसीलिए आला इरशाद फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आका अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? इन नादानों को बोलो मुस्लिम उठाकर देखे, किताबुल इसरा की हदीस पाक है। और खूब जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया इस्लाम 360, वो लोग कम से कम अपने बनाए हुए का तो मुताला कर ले, उसके अंदर क्या लिखा है देखें। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 444 है, जिसके रावी आते अब्दुल्ला इब्न शकीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ये आते अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं, लौ रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लसअलतुहु, अगर मैं हुजूर को देखता तो हुजूर से पूछता, अगर मैं देखता तो पूछता, अगर मैं देखता तो मैं पूछता। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा क्या पूछते, क्या पूछते? अगर सरकार को देखते वो कहते मैं पूछता, हल रअयत रब्बक, क्या आपने अपने रब को देखा? मैं पूछ लेता क्या आपने अपने रब को देखा? तो अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते घबराओ मत, कद साल तो मैंने बहुत पहले ही पूछ लिया था। कहा जब पूछा तो क्या सवाल हुआ था? उन्होंने कहा आका अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा क्या आपने अपने रब को देखा? तो मुस्लिम की हदीस है, आका फरमाते हैं राई तो नूर, मैंने एक नूर को देखा। अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है, मुस्तफा नूर है, नूर ने नूर को देखा है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो हुजूर ने अल्लाह को देखा, नेमत है कि नहीं यार? है बोले यार, है कि नहीं? किसी ने आज तक देखा? देखा? ये हाथ पैर वाले भी नहीं देख पाए। जो अल्लाह ताला का हाथ पैर साबित करते हैं ना, आएंगे तो न जाने कितने हाथ पैर पड़ेंगे तो समझ में आएगा हाथ पैर नहीं है उसको। अल्लाह ताला का हाथ पैर साबित करने, और हम बोले हुजूर नूर, तो हाथ कैसे आ गया, पैर कैसे आ गया? दे वही आ गया कायदा तेरे ऊपर। अल्लाह को नूर मानता है तो हाथ कहां से मान लिया, पैर कहां से मान लिया? अरे हम तो कहते हैं अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब तक चाहा मुस्तफा नूर रहे, और जब रब ने चाहा उसी नूर को जो जिस्म अता फरमा दिया। ये तो रब की कुदरत पर डिपेंड करता है बाबा। अल्लाह की कुदरत हर चीज पर है, तो उसने जब तक चाहा नूर रखा, और जब चाहा उसी नूर को जिस्म वाला बना दिया। जी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा। ये और वो आयशा सिद्दीक़ा की हदीस का जवाब याद है ना, जमाली देखना जलाली देखना नहीं। ये लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मौलाना देखा, जबकि बुखारी शरीफ की हदीस तो ये है कि आयशा सिद्दीक़ा फरमाती जो कहे हुजूर ने अल्लाह को देखा है वो झूठा है। ऐसे बोलेंगे, जोर से नहीं बोलेंगे। मालूम है जोर से वही बोलता है जो शेर रजा होता है, और जो बकरियां ना नहीं आती, खाली अगर भेड़िया कान पकड़ ले तो बोलती बंद हो जाती है उसकी। मालूम ये वो बकरी का दिल लगते हैं बुज़दिल है, इसीलिए बकरी का दिल है इसलिए बुज़दिल है। अगर कोई भेड़िया या शेर कान पकड़ ले तो बोलती बंद हो जाती है। ये रजा के नेज़े की वार है, ये आदू के सीने में गार है, जिसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। ये क्या जाने जी। तो वही बोलेंगे बाद में, कहा कैसे देखा कैसे देखा कैसे देखा। अगर बोलना कैसे देखा तो बोलना चल मिसबाही साहब के पास पकड़ के लाओ, उसको बताऊंगा कैसे देखा। और ये लोग तो मेरे नाम सुनते हैं, इनकी नानी तो याद ही आ जाएगी। नानी कब्र माशाअल्लाह हालात ने नारे के बारे में भी लिखा है सलाम पे, बड़ा जबरदस्त ना ये नारा है जिसके बारे में लिखा है, कभी सुनाऊंगा। फरमाया जब ये नारा लगता है ना तो जो शेर हैं वो नारा लगाते हैं, जो बुज़दिल है भागते हैं। ये खुलासा है उसका। तो नानी तो याद ही आएगी, कब्रिस्तान में लेटी है, बिस्तर पे मर्ग पे लेटी है, कहा नानी तो याद ही आएगी। और हो सकता है बुज़दिल हो तो पेशाब पैजामा सब खराब हो जाए, उसका सब गड़बड़ा जाएगा जी। देखिए तो हुजूर ने अल्लाह को देखा, कोई वो हदीस पेश करे तो बोलना अबे पगले
تم لوگ جو ہے نا صحیح سے مطالعہ نہیں کرتے ہو. جاؤ ایک بار تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھو. کون سی کتاب؟ تفسیر روح المعانی 13واں حصہ اٹھا کر دیکھ. اور صفحہ نہیں بتاؤں گا تاکہ یہ آئے مجھ سے صفحہ پوچھے تو میں بتاؤں. تفسیر روح المعانی 13واں حصہ، اس کے اندر علامہ آلوسی علیہ رحمت الرضوان نے لکھا، ارشاد فرماتے ہیں نور کا دیکھنا 2 طریقے سے ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. سورج بھی نور ہے، کہا سراج منیر ہے. کہا جب سویرے نکل رہا ہے تو دیکھو بڑا اچھا لگ رہا ہے. کہا بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. کہا جمال پر ہے اس لیے اچھا لگ رہا ہے. کہا بابا چل نکل نماز مسجد سے باہر اب دیکھ. کہا کھڑی دوپہر جلال کے ٹائم پہ آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، نور نہیں دیکھ پائے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فل جلال پر ہے. تو کہا سویرے دیکھا تو جمال پہ تھا، دیکھتا چلا گیا. دوپہر میں دیکھا جلال پہ تھا، گرا گچھا کے نیچے. کہا دیکھنا نور کا 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک جلالی ہوتا ہے ایک جمالی ہوتا ہے. دوپہر میں جلالی ہے، سویرے جمالی ہے. تو مصطفیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ جلالی دیکھا تھا، اس لیے غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. اور جو میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہے وہ جلالی نہیں دیکھا بلکہ جمالی دیکھا. ہاں تو عائشہ صدیقہ فرماتی جو کہے دیکھا جھوٹا پہ کہنا، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو کہے مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا مطلب جلالی طور پر وہ پکا مکار ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے دیکھا ہے تو جلالی طور پر نہیں بلکہ جمالی طور پر دیکھا. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ. اب ایک آخری حدیث میں اپنی انشاءاللہ یہ پہلی قسط جو ہے مکمل ہوگی، اگلی قسط انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہوگی. آخری حدیث سناتا ہوں، ایک بار بولے سبحان اللہ. یہ حدیث پاک بخاری شریف اور ترمذی کے اندر ہے، جس کے راوی آتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب میں معراج کی رات گیا تو انبیاء کے پاس سے گزرتا رہا، ایک نبی سے ملتا دوسرے نبی سے جا کے ملتا. اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا تو برجستہ کہا جس کے گھیرے میں ہے انبیاء اور ملک اس جہانگیر بعثت میں لاکھوں سلام. آقا فرماتے میں دیکھتا رہا، نبیوں کے پاس سے گزرتا رہا. کسی نبی کے پاس گزرا تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، کسی نبی کے پاس گزرا تو ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں. ارے کوئی ایسے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک بڑی جماعت کے پاس سے میں گزرا، حضور نے فرمایا من ھذا، یہ بڑی جماعت کون ہے؟ تو آتے جبرائیل نے عرض کیا سرکار یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے. آقا علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی دیکھا جو ہو چکا تھا، مصطفیٰ نے اسے بھی دیکھا ہے. ارے جب دیکھا ہے تو جانا بھی ہے نا، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں. کہا حضور نے دیکھا. اس کے بعد کہا اب آقا علیہ السلام اپنی امت، ہر جگہ امت جو نہ بھولا ہم غریبوں کو یاد، اس کی اپنی عادت کیجیے. کہا سرکار ہاں سر اٹھائیے، آپ سر اٹھاتے ہیں تب تو سب کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. سر اٹھائیں، آپ سر کو اٹھایا. کہا دیکھیے ادھر گوشے میں. آقا نے دیکھا بہت بڑی جماعت. کہا دوسری طرف دیکھیے، دیکھا بہت بڑی جماعت ہے. تو کہا یہ کون ہے جو ہر طرف نظر آ رہے ہیں؟ تو آتے جبرائیل نے عرض کیا حضور ہؤلاء امتک، یہ جو سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے امتی نظر آ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ آپ کے امتی ہیں. وَسِوَى هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب. اور آپ کی امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کا داخلہ جنت میں بے حساب ہو جائے گا. کہا 70,000 بے حساب ہے. جب بریلی کا تاجدار دیکھتا ہے تو برجستہ پکار اٹھتا ہے، کہتا ہے بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تعبت اہل سنت پہ لاکھوں سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ کرام کو بتایا. تو جبرائیل کے بتانے کے بعد جب صحابہ سے بتایا تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام عکاشہ ہے. وہ کہتے ہیں سرکار 70,000 جن کا داخلہ جنت میں بغیر حساب و کتاب ہوگا، کیا میں ان میں سے ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، جن کا داخلہ 70,000 بغیر حساب و کتاب ہوگا، میں ان میں سے ہوں کہ نہیں؟ آقا فرماتے ہیں
नाम है उक्काशा, 70,000 दिन का दाखिला बगैर हिसाब व किताब जन्नत में होगा, उनमें से तुम भी हो, उसमें से तुम भी हो। एक और खड़े हो गए और सहाबा ने क्या बताया, मुस्तफा ने कह दिया जन्नती, तो बोले तो जन्नती। तो जो सहाबा का अकीदा, वही अकीदा बरेली का ताजदार दे रहा है, कह रहा है वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूसरे खड़े हुए, कहा हुजूर मैं हूं कि नहीं? अब मौका अच्छा है, दरिया रहमत जोश है, कुछ पानी उठा लो। कहा हुजूर मैं हूं कि नहीं? आका ने फरमाया और काशा तुमसे आगे निकल गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज उम्मत का ख्याल फरमाया, तो मालूम यह हुआ कि शबे मेराज जिस नबी ने हम उम्मत को फरामोश नहीं किया, तो जब शबे मेराज आए तो हम उम्मती भी अपने नबी को फरामोश। शब मेराज को दुरूद की महफिल हो, महफिल नात हो, नात तो नमाजों का एहतमाम हो, क़ज़ाए उमरी पढ़ी जाए, और लोग इसको मिटा रहे हैं, और जो मिटा रहे हैं वो जिंदा करने वाला कोई और नहीं होता है। आका फरमाते मेरे एक तरीके को जो जिंदा करे, मैं खुद रोज़े महशर उसकी शफाअत करूंगा। इसीलिए आला फरमाते शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। बहर के दौरान बयान गैर शरई कलमात निकले हों तो तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो लोग सुन्नत पढ़ो, सुन्नत पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम।